یاد رکھیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں. جس گھر میں صرف بیٹے ہی بیٹے ہوتے ہیں اس گھر کے لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جب بیٹی گھر میں ہوتی ہے تو گھر پھول جیسا لگتا ہے، گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، گھر اچھا لگتا ہے، اس میں خوشحالی ہوتی ہے. تو اس کے 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی. یہ چاہتا تھا کہ میرے چاروں بیٹے ہوں، بیٹی نہ ہو. کبھی بھی بیٹی سے بات بھی نہیں کرتا. بیٹی یہ ترستی تھی کہ کبھی باپ کا پیار ملے، باپ مجھے بیٹی کہہ کے بلائے. بھی اس کو 2 لفظ اس کے سکون کے لیے، اس کی پیار، اس کی محبت کے لیے نہیں بولے، ہر وقت اس کو ذلیل کیا. لیکن بیٹی پھر بھی اپنے باپ سے بڑا پیار کرتی تھی. ایک دن ایسا آئے گا جو میرے بابا مجھ سے محبت کریں گے اور کہیں گے مجھے بیٹی کہہ کے بلائیں گے. وہ اسی انتظار میں تھی. دن بیتتے گئے، اس نے اپنی بیٹوں کی بہت اچھی سے خدمت کی، اپنے بیٹوں کو اچھی پڑھائی کروائی، اچھے اچھے عہدے دلوا دیے. لیکن بیٹی کو کبھی بھی پڑھائی نہیں کروائی، بیٹی کو اس نے بالکل نہیں پڑھایا. وہ بیٹی گھر پہ ہی کام کرتی تھی، گھر پہ ہی ہاتھ بٹاتی تھی ماں کا. کبھی بھی اس نے باپ کا پیار حاصل نہیں کیا. بیٹی کو کبھی بھی باپ نے بیٹی کہہ کے نہیں بلایا. تو جب وہ اس کی عمر ہو گئی کافی زیادہ اس آدمی کی، اس کے 3 بیٹوں کی ہو گئی شادی، 3 بیٹے سیٹل ہو گئے، شادیاں ہو گئی. تو ایک دن کیا ہوا، باپ کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل میں لے جایا گیا. 3 بیٹے ہاسپٹل میں لے گئے، ڈاکٹر سے بات کی کہ جلدی سے ہمارے باپ کو ٹھیک کر دو. ساری چیزیں ہوئیں تو ڈاکٹر نے کہا ان کے گردے خراب ہو گئے ہیں، ان کے گردے خراب ہو گئے ہیں، 1 گردہ پڑے گا ان کا. تو جب اس کو معلوم چلا اس کے باپ کو کہ اس کے گردے خراب ہیں تو اس نے 3 بیٹوں کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹوں، میں نے ہر وقت تمہاری رضا کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہیں اچھے اسکولوں میں داخلہ کروایا، تمہاری پڑھائی کروائی، تمہیں یہ منزلیں، یہ عہدے دلوائے. اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو، تمہاری شادیاں بھی کروائیں. میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی برباد کر دی. میں نے تمہیں اچھا کرنے کے لیے، تمہیں ہی کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری عمر گنوا دی. اور کبھی بھی میں نے اپنی بیٹی سے پیار نہیں کیا. ہر وقت، ہر ٹائم، ہر دن تم ہی تینوں سے پیار کیا، اور تم ہی تینوں میرے لیے بڑے معنی رکھتے ہو. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت پڑے گی تو تم ہی تینوں کر سکتے ہو، میری بیٹی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی. اس طریقے کے اس کے جملے تھے. تو سب سے بڑے بیٹے سے کہا کہ مجھے گردے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے گردے خراب ہیں. تو اب میں تم تینوں سے کہتا ہوں کہ تم تینوں میں سے ایک بیٹا مجھے 1 گردہ دے دے. یعنی تینوں میں سے کون ایسا بیٹا ہے جو مجھے گردے دے دے گا کہ میں بچ جاؤں. اس لیے میں نے اپنی زندگی تمہارے لیے خرچ کی ہے، تم سے پیار کیا، تم سے محبت کی، تمہیں یہاں تک لے کے آیا. میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے لیے زندگی ختم کر دی. میں نے اپنی بیٹی کو پیار نہیں کیا، تم سے پیار کیا. تو کون سا بیٹا مجھے گردہ دے گا؟ اور تینوں بولے اب بابا کیسی باتیں کرتے ہو، اب تمہاری زندگی ہوگی ختم. اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں گردہ دے دوں، میں تمہیں اپنی کڈنی دے دوں اور میں بھی آپ کی طرح بن جاؤں اور بس چارپائی پہ لیٹ کے اور ساری چیزیں کرتا. ابھی میری بیوی ہیں، بچے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان کو دیکھنا ہے. تو ہم تو نہیں کر سکتے نا ایسا، ہم آپ کو گردہ نہیں دے سکتے. تینوں بیٹوں نے منہ پھیر لیا، تینوں مکر گئے کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے، آپ کہیں اور سے تلاش کرو. اور اب تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کی زندگی ہو گئی، چلے جاؤ آپ. اتنا کہہ کے وہ چلے گئے. اب اس کا دل تو اور پھٹ گیا. ہم نے ساری زندگی اپنے بیٹوں کو پیار کیا، بیٹوں سے محبت کی، اس آس پہ ہمارے بیٹے ہمارے کام آئیں گے، ہم ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کے لیے جی رہے ہیں. اب وہ بات پہنچتے 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 بیٹی کے کانوں تک پہنچی. اب بیٹی کا پیار دیکھیں، بیٹی کے کانوں تک پہنچی. بیٹی کو پتا چلا باپ کے گردے خراب ہے، فوراً ہاسپٹل آئی. ہاسپٹل آ کے ڈاکٹر سے منتیں سماج کرنے لگی، اپنا دوپٹہ ان کے قدموں میں ڈال دیا کہ خدا کے لیے میری کڈنی نکال کے، میرا گردہ نکال کے میرے باپ کے آپ لگا دیں، میرے باپ کو دے دیں. اب ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، اگر اتنا کہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا نہیں، لیکن اب تم اتنا کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے. تو بیٹی نے اپنا گردہ نکلوا کے، ادھر بیٹی چارپائی پر لیٹی ہے، اس کو بے ہوش کیا گیا، اس کی کڈنی نکالی گئی، اس کے باپ کے ڈالی گئی. جب باپ کو کڈنی ڈالی گئی، اسے ہوش آیا
تو کہنے لگا واہ بھائی واہ، میں تو یہی امید لے کے بیٹھا تھا کہ میرے بیٹے میرے لیے گردہ دیں گے، میرے بیٹے مجھے ضرورت کے وقت کام آئیں گے، کیونکہ میں نے ان کو تربیت ہی اتنی اچھی دی ہے، میں نے ان کو بہت اچھے سے پالا ہے۔ ہاں میری بیٹی اگر ہوتی تو یہاں پر وہ مجھے گردہ نہیں دیتی۔ ڈاکٹر نے کہا کیا بات کر رہے ہو یار، تمہارے بیٹے جو 3 جن سے تم نے منتیں کی تھی کہ مجھے گردہ دے دو، وہ چلے گئے یہاں سے اور تمہارے سامنے کہہ کے گئے تھے کہ ہم تمہیں گردے نہیں دے سکتے، ہماری بھی زندگی ہے، ہمارے سامنے بھی بچے ہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے مرتے ہو تو مر جاؤ۔ بولے پھر بھی انہی بیٹوں کے لیے تم یہ کہتے ہو اور بیٹی کو برا سمجھتے ہو؟ تمہیں گردہ پتا ہے کس نے دیا؟ کہا کس نے دیا؟ کہا تمہاری بیٹی نے دیا ہے اور ابھی اسے ہوش نہیں آیا ہے۔ جب اس نے اتنا سنا کہ اسے گردہ اس کی بیٹی نے دیا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلے کہ کاش میں نے بیٹی کو پیار کیا ہوتا، کاش میں نے بیٹی کو پیار سے ایک مرتبہ بیٹی کہا ہوتا، لیکن نہیں، ہم تو بیٹی کو زحمت سمجھتے تھے، بیٹی کو نحوست سمجھتے تھے۔ ادھر بیٹی کو ہوش آیا، باپ چل کے گیا، کہا بیٹی تجھے میں نے کبھی بیٹی کہہ کے نہیں بلایا، بیٹی سے پیار کیا، بیٹی سے بیٹی کہہ کے اس کو بلایا اور کہا بیٹا میں نے تو تجھے کبھی بھی نہیں سمجھا، لیکن تو اتنی محبت کرتی تھی اپنے باپ سے، تو نے گردہ دے دیا، تجھے اللہ خوش رکھے، آج سے تو ہی میری سب کچھ ہے، تو ہی میری بیٹی ہے۔ اس نے اس بیٹی کو اس دن سے زحمت سمجھنا چھوڑ دیا۔